اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے سال 2023 کے پہلے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ لینا ہے۔ سال 2023 کا پہلا مہینہ جنوری کا مہینہ ہے۔ جنوری پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ پورے مہینے میں کوئی بھی ایک دن آپ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا سارا سال امن و سکون سے گزرے گا۔ آپ کے گھر میں کسی قسم کی خطرناک بیماری داخل نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ سارا سال اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل تو بظاہر بہت چھوٹا ہے، لیکن فوائد کے لحاظ سے یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بڑا ہے۔ دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا سال بنا دے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں ختم فرما دے، اور سارا سال اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ قرآنی سورت بچے کو زبانی یاد ہے اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے 2023 کے پہلے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 عدد لونگ لینے ہیں، یعنی کہ لونگ کے آپ نے 3 دانے لینے ہیں۔ لونگ کے ان 3 دانوں کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ان دانوں کو کسی برتن میں رکھ لیں۔ جب آپ ان دانوں کو کسی برتن میں رکھ لیں گے تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ عمل، یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو اس عمل کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمانا اور ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے نوازنا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اور بات ہے، اسے بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ لونگ کے دانے اپنے سامنے رکھ لیں اور نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے، آپ اپنی ہمت کے مطابق درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورت الکوثر ہے، سورت الکوثر کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی مبارک سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز آپ نے سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت
کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہاب یا غنی، یا وہاب یا غنی۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا غنی یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا غنی یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی دعا بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتلا چکا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کو استغفار کی دعا نہیں آتی۔ اگر آپ کو بھی استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو لونگ کے 3 دانے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان دانوں پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا مانگے، نرینہ اولاد کے لیے دعا مانگے، رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، گھر میں امن و سکون کے لیے دعا مانگے، یہاں تک کہ پوری امت مسلمان کے لیے دعا مانگے۔ جب آپ دعا مانگ لے تو اس کے بعد آپ نے ان 3 لونگ کے دانوں کو کسی کپڑے میں باندھ کر کسی ایسی جگہ گھر میں رکھ دیں جہاں وہ دانے محفوظ رہیں، یعنی کہ بچوں کے ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے، بچوں کی پہنچ سے دور ہو۔ بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ خاص طور پر اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ سال میں صرف 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 2023 کے سال کے پہلے مہینے میں، پورے مہینے میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دن کو پڑھنا چاہیں تو دن کو پڑھیں، رات کو پڑھنا چاہیں تو رات کو پڑھیں، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے جو میں نے آپ کو بات بتلائی کہ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے، صدقے کے بنا آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہرگز شروع نہیں کرنا۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔